چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب بات چل رہی تھی صفات الہی کی۔ اس صفات الہی ذات پروردگار کے ساتھ کس طریقے کا رابطہ رکھتی ہیں، عینیت رکھتی ہیں، وحدت عینی پائی جا رہی ہے یا وحدت خارجی پائی جا رہی ہے۔ ٹھیک، اسے وحدت کے مفہوم کو سمجھایا تھا۔ وحدت کی قسموں کی، وحدت کی دو قسمیں ہیں، ایک وحدت مفہومی اور ایک وحدت خارجی۔ ٹھیک ہے مولانا، وحدت کی دو قسمیں بتائی تھی، ایک وحدت کیا ہے، خارجی، ٹھیک، ایک وحدت مفہومی۔ وحدت مفہومی کیا تھا؟ دو الگ الگ مفہوم ہوں لیکن دونوں مفہوم کیا ہو مولانا، معنی واحد رکھتے ہوں، دونوں ایک ہی ہوں۔ حقیقت میں وحدت مفہومی الفاظ کے باب میں مترادف جیسے ہیں، جس طریقے سے منطق کی زبان میں اور الفاظ کی بحث میں مترادف کی کلمے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، ویسے ہی مفہوم دو الگ الگ لیکن دونوں کیا ہے مولانا، گویا ایک ہی مطلب کو واضح کر رہے ہیں، ایک ہی مطلب پہ دلالت کر رہے ہیں۔ جیسے کہا تھا وجود اور ہستی، کیا ہے مولانا، وجود اور ہستی، یہ دو الگ الگ مفہوم ہیں، یہ دو کیا ہے مولانا، الگ الگ مفہوم ہے لیکن یہ دونوں ایک ہی چیز پہ دلالت کرتے ہیں۔ مفہوم الگ ہیں لیکن دونوں کا مطلب ایک ہے۔ وحدت خارجی، جہاں دو مفہوم الگ الگ ہوں لیکن خارج میں دونوں مفہوم کا مصداق ایک ہی ہو، مفہوم میں تغیر ہے، مفہوم دونوں الگ الگ ہیں لیکن خارج میں کیا ہے، یہاں اور وہاں صرف فرق اتنا ہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں مفہوم ایک ہوں، یہاں مفہوم ہی دونوں جو ہے الگ الگ لیکن وحدت مفہومی رکھتے ہیں، گویا دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ یہاں آپ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، مفہوم دونوں کے الگ الگ ہیں لیکن خارج میں آپ دیکھیں گے تو یہ دونوں مفہوم خارج میں ایک ہی مصداق پر دلالت کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی دونوں کا فرق؟ ہاں، جیسے کہا جائے مسلمانوں کی آسمانی کتاب، مسلمانوں کی آسمانی کتاب ایک مفہوم، ٹھیک، ایک دوسرا مفہوم نبی کریم کا زندہ معجزہ یا ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ، یہ دو مفہوم ہیں۔ یہاں وحدت مفہومی نہیں ہے، یہاں وحدت مفہومی بھی تھی، سمجھ رہے ہیں، اور عالم خارج میں مصداق بھی دونوں کا ایک ہی تھا۔ یہاں وحدت مفہومی نہیں ہے، صرف کیا ہے، خارج میں دونوں مفہوم کا مصداق ایک ہے، وہ کیا ہے، قرآن۔ ٹھیک، واضح ہو گیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفتیں ہیں وہ صفتیں خدا کی ذات کے ساتھ وحدت خارجی رکھتی ہیں یا وحدت مفہومی رکھتی ہیں۔ ٹھیک، تو اللہ کی جو صفتیں ہیں پہلے تو اس کو دو نظریے سے دیکھا جائے گا۔ نمبر ایک،
صفات بذات، یعنی اللہ کی صفات کو اس کی ذات کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھیں گے، ایک مرتبہ صفات با صفات. کیا ہے مولانا؟ صفات با صفات. اللہ کی ایک صفت کا دوسری صفت کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ایک مرتبہ تمام صفات کو اللہ کی ذات کے مقابلے میں لا کر کے دیکھیں گے کہ صفتوں کا خدا کی ذات کے ساتھ کیا رابطہ ہے. ٹھیک، ایک مرتبہ نہیں، آپ ذات کو ہٹائیے، خود ایک صفت کا دوسری صفت کے ساتھ مولانا کیا رابطہ ہے. ٹھیک، اب دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں، چاہے اللہ کی صفات کو اس کی ذات کے ساتھ دیکھا جائے، چاہے صفات کو دوسری صفات کے ساتھ دیکھا جائے، کیا ہے یہ؟ تغایر مفہومی رکھتے ہیں. اللہ کی ذات ایک مفہوم ہے، اللہ کی صفات ایک مفہوم ہے، صفتیں الگ الگ ہیں، دونوں کے مفہوم الگ الگ ہیں مولانا. اللہ کی ذات کیا ہے؟ اس کا ایک الگ مفہوم ہے. اللہ کی صفات اس کا، اللہ اور قدیر، اللہ اور حی، یہ دونوں الگ الگ مفہوم ہیں. حی اور قدیر، حی اور عالم، یہ بھی الگ الگ. تو یہ دونوں تغایر مفہومی رکھتے ہیں. مفہوم میں دونوں کے کیا ہے؟ اختلاف ہے، الگ الگ دونوں کے مفہوم ہے، لیکن یہ دونوں وحدت خارجی رکھتے ہیں. وحدت خارجی رکھتے ہیں. آپ اللہ کی جب ایک صفت کو اس کی ذات کے ساتھ دیکھیں گے تبھی ایک ہی چیز پہ دلالت ہوگی ان کی. ایک صفت کو دوسری صفات کے مقابلے میں لا کے دیکھیں گے تو مفہوم تو الگ الگ ہوگا لیکن ان کی دلالت ایک ہی پہ ہوگی، وہی اللہ ہی پہ دلالت کریں گے. تو بات سمجھ میں آئی؟ جواب کیا ملا مولانا؟ اللہ کی صفتوں کا اس کی ذات کے ساتھ، ایک اللہ کی صفات کا دوسری صفات کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ جواب، اللہ کی صفات کا اس کی ذات کے ساتھ، چاہے اللہ کی صفات کا اس کی صفات کے ساتھ رابطہ یہ ہے کہ یہ سب تغایر مفہومی رکھتے ہیں. سب کے مفہوم کیا ہے مولانا؟ الگ الگ ہیں لیکن وحدت خارجی میں رکھتے ہیں. جب ان کو آپ تطبیق کریں گے، جب یہ دلالت کریں گے تو سارے کے سارے کیا ہے؟ خدا کے اوپر ہی دلالت کریں گے. ٹھیک مولانا، سمجھ میں آ گیا؟ مفہوم کے اعتبار سے سب الگ ہیں لیکن دلالت کے اعتبار سے سب ایک ہی ذات پہ دلالت کرتے ہیں. تو یوں کہا جائے گا کہ مفہوم میں مختلف ہیں لیکن دلالت میں ایک ہیں. عالم خارج میں ایک ہی پر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک واضح ہوا یہاں؟ چلیں آپ عبارت دیکھیں. با توجہ به آنچه گفته شد، یعنی کہ جو کچھ بیان کیا گیا اس پر توجہ کے ساتھ جب آپ اس کی جانب توجہ دیں گے تو می توان تصویر گویا تری از توحید صفاتی ارائے دار. تو توحید صفاتی کے لیے اور زیادہ واضح اور روشن ایک تصویر پیش کی جا سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ بین ذات و صفات الہی، خدا کی ذات اور اس کی صفات کے درمیان از یک سو، ایک طرف یہ اوپر اللہ کی ذات کو اس کی صفات کی طرف کے درمیان ایک جانب، و بین صفات الہی با یک دیگر، اور اللہ کی صفتوں کو اس کی دوسری صفتوں کے درمیان دوسری جانب. یعنی بھائی کہ آپ اللہ کی صفات کو دو نظریے سے دیکھیے. ایک اللہ کی صفات کو اس کی ذات کے ساتھ
ایک مرتبہ اللہ کی صفات کو اس کی صفات کے ساتھ، ٹھیک، جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے، ذات با صفات، صفات با صفات، ٹھیک۔ تو اب ان دونوں میں جو رابطہ ہے، تغیر مفہومی و وحدت خارجی برقرار ہے۔ تو ان دونوں میں تغیر مفہومی اور وحدت خارجی آپ کو برقرار نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ صفات کا ذات کے ساتھ اور صفات کا صفات کے ساتھ مفہوم کے اعتبار سے اختلاف ہے، مفہوم الگ الگ ہیں، لیکن خارج میں یہ مفہوم وحدت رکھتے ہیں، ٹھیک مولانا؟ بنا بر این لہٰذا ذات الہی با اوصافی، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی اوصاف کے ساتھ، کس طریقے کے اوصاف؟ مانند علم قدرت، جیسے علم اور قدرت، تغیر مفہومی دارت، مفہوم کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ بھائی علم ایک الگ مفہوم ہے، قدرت ایک الگ مفہوم ہے، تو یہ دونوں تغیر مفہومی رکھتے ہیں، علم و قدرت، بلے ہمگی در خارج، لیکن اگر آپ عالم خارج میں آ جاؤ تو علم و قدرت بے وجودی واحد، ایک ہی وجود کے اوپر، کہ ہمون وجود مطلق غیر متناہی، کہ وہی وجود مطلق کہ جو غیر متناہی ہے موجودند، اسی پر دلالت کریں گے، یعنی ذات خدا پر ہی دلالت کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ علم و قدرت عالم خارج میں اسی وجود مطلق اور نامتناہی کی جو ذات الہی ہے اسی پر ان کی دلالت ہوگی۔ واضح ہے یہاں تک؟ چلیں اب آگے بڑھیں۔ شایان ذکر اس کی بحث توحید صفاتی بان دست از اوصاف الہی اختصاص دارد کہ اوصافی ذاتی در مقابل اوصاف فعلی و ثبوتی در مقابل اوصاف سلبی خوانده می شود۔ اب یہاں آپ کے لیے توحید صفاتی کا جو دائرہ ہے، یا توحید صفاتی سے کون سی صفتیں مراد ہیں، وہ مشخص اور معین کرنا چاہتے ہیں، چونکہ جب آپ صفات کی بحث میں جائیں گے تو صفات کی مختلف قسمیں ہیں۔ ہم جو صفات ذاتی پروردگار کی بحث کرنا جا رہے ہیں، یہ کون سی صفات ذاتی، یہ کون سی توحید صفاتی ہے؟ دیکھیں، صفات کی ذاتی، اس کی 3 قسمیں تھیں، توحید کی کہہ دیں، کیا مولانا؟ توحید کی ایک توحید نظری لکھ دیتا ہوں، چلو، توحید نظری کی 3 قسمیں تھے، ایک توحید ذاتی، اس کی بحث سے ہم نکل چکے ہیں، توحید صفاتی، توحید افعالی، ٹھیک۔ اب یہ توحید صفاتی توحید افعالی کے مقابلے میں ہے، ایک دوسرے توحید صفاتی میں کچھ صفات ثبوتی بھی ہیں اور صفات سلبی بھی ہے، ٹھیک مولانا؟ تو یہ جو توحید صفاتی جس سے بحث کرنا چاہتے ہیں، یہ توحید صفاتی، توحید افعالی اور توحید سلبی سے الگ، صرف یہ اور صرف یہ وہ صفتیں کہ جو ذات الہی کے لیے لازم اور ضروری ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ توحید افعالی کے مقابلے میں اور ان صفتوں کے مقابلے میں کہ جن صفات سے ذات پروردگار منزہ ہے، ٹھیک۔
ہاں تو جب بھی بحث آ جائے توحید صفاتی کی تو توحید صفاتی میں بحث صرف اور صرف اللہ کی صفات ثبوتیہ سے ہوگی. ٹھیک. ہاں وہی کہہ رہے ہیں شایان ذکر است، کہہ رہے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بحث توحید صفاتی کہ جو توحید صفاتی کی بحث ہے بے ان دست از اوصاف الہی اختصاص دارد، وہ اللہ کی ان اوصاف سے مخصوص ہے کہ اوصاف ذاتی کی جو اوصاف ذاتی در مقابل اوصاف فعلی، ٹھیک، و ثبوتی، اور یہ ثبوتی در مقابل اوصاف سلبی خواندے می شوند. ٹھیک. بر این اساس لہذا توحید صفاتی بے سے اصل قابل تحویل است. کہہ رہے ہیں کہ توحید صفاتی تین اصل کی بنیاد پر قابل ذکر ہے. توحید صفاتی کو تین اصلوں کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے. اس کی تین بنیادی باتیں ہیں، تین اہم چیزیں ہیں، آپ ان کو سمجھیے. جو اللہ کی توحید صفاتی ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں. توحید صفاتی کی اساس، توحید صفاتی کی اساس خدا کی ذات و صفات. نمبر ایک یہ ہے خدا کی ذات و صفات مفہوم کے اعتبار سے، مفہوم کے لحاظ سے مغایر ہیں. ٹھیک مولانا. خداوند متعال کی ذات و صفات مفہوم کے لحاظ سے مغایر ہیں. ذات کا ایک الگ مفہوم ہے، صفات کا مفہوم میں دونوں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. ذات کا مفہوم اور ہے، صفات کا مفہوم اور ہے. ٹھیک. نمبر دو، دوسری اساس ذات و صفات الہی کے درمیان، ذات و صفات الہی کے درمیان وحدت و عینیت خارجی کیا ہے اور وجودی برقرار ہے. یہ بھائی جو اوپر بیان کیا تھا. ٹھیک مولانا. جب آپ خدا کی ذات اور اس کے صفات کو دیکھیں گے تو مفہوم کے اعتبار سے مغایر ہیں، لیکن آپ جب خارج میں دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ مفاہیم کیا ہے؟ عینیت خارجی رکھتے ہیں، عینیت خارجی رکھتے ہیں. ایک ہی چیز پر دونوں کی دلالت ہے، ان کا مصداق ایک ہی ہے. یہ وہی دوسری بات جو میں نے لکھی تھی، ذات و صفات. اب یہ تیسری بات، صفات الہی کا، صفات الہی کا دوسری صفتوں
صفات الہی کا دوسری صفتوں کے ساتھ صفات الہی کا دوسری صفتوں کے ساتھ رابطہ یہی عینیت خارجی والا کیا ہے؟ وحدت عینیت خارجی وحدت عینیت خارجی اور وجودی ہے. وہی بالکل جو نتیجہ یہاں ہے وہی نتیجہ یہی ہے. ٹھیک ہے مولانا؟ یعنی بعینہ ہی جو رابطہ خدا کی ذات کا اس کی صفات کے ساتھ ہے وہی رابطہ ایک صفت کا دوسری صفت کے ساتھ ہے. ختم. جیسے ذات و صفات مفہوم کے اعتبار سے مغایر ہیں لیکن خارجی نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو عینیت رکھتے ہیں، ویسے ہی ایک صفت دوسری صفت کے ساتھ کیا ہے؟ مفہوم کے لحاظ سے کیا ہے؟ مختلف ہے، مغایر ہے، لیکن خارجی اعتبار سے آپ جب دیکھیں گے تو دونوں کیا ہے؟ عینیت رکھتے ہیں، ایک ہی مصداق پہ دلالت کرتے ہیں. بات واضح ہوئی؟ دیکھیں بر اساس توحید صفاتی کے اساس اور بنیاد کے لحاظ سے اصل قابل تحویل است. تین بنیادی باتیں قابل ذکر ہیں. نمبر ایک، ذات و اوصاف الہی، اللہ کی ذات اور اس کی صفتیں از نظر مفہوم کی نگاہ سے، مفہوم کے اعتبار سے مغایرند کیا ہے مولانا؟ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. خدا کی ذات کا مفہوم اور ہے، اس کی صفات کا مفہوم اور ہے. بین ذات و ہر یک اوصاف ذاتی الہی، کہہ رہے خدا کی ذات اور اس کی تمام اوصاف ذاتی کے درمیان وحدت و عینیت خارجی و وجودی برقرار ہے. وحدت عینیت خارجی اور وجودی برقرار ہے. یعنی یہ خدا کی ذات اور اس کی اوصاف یہ سب ایک ہی مصداق پر دلالت کرتے ہیں. نمبر تین، بین ہر یک از اوصاف ذاتی باسائر اوصاف ذاتی، کہہ رہے کہ اللہ کی تمام ذاتی صفتوں میں سے دوسری ذاتی صفتوں کے ساتھ کیسا رابطہ رکھتی ہیں؟ وحدت و عینیت خارجی و وجودی برقرار ہے. اللہ کی صفات ذاتی دوسری صفات ذاتی کے ساتھ بھی یہ وحدت و عینیت خارجی رکھتے ہیں. جیسے ذات و صفات کے ساتھ جو رابطہ ہے وہی رابطہ صفات کا صفات کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے مولانا؟ چلیں یہ اتنا رہنے دیں، بقیہ انشاءاللہ کل دیکھیں.